الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت اچھا اور محمد والے محمد صلوات امامی زمانہ بابا سے بلند صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بابا سے بلند تمام مومنین مرحومین اور سال ثواب کی مجلس ہے اور محمد نرجس عباس کی دوئی بنت سید یوسف رضوی کے لیے لہٰذا آپ تمام مومنین کو گزارش ہے مرحومہ کے نام پر ایک بار سورہ فاتحہ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے کیونکہ آج یہ بات آپ کے عرض میں رہے شب یکم رجب شب یکم رجب یعنی کل یکم اول رجب المرجب جس میں امام محمد باقر اور یعنی امام محمد باقر کی ولادت کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ تمام مومنات کی خدمت سے اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بہت خوش نصیب ہے آپ کہ چونکہ کل کا جو دن ہے وہ ان دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں روایت موجود ہے خاص کر مومنین کے لیے کہا گیا ہے اس روایت میں مستحب ہے روایت کے مربوطے پر امام حسین کی زیارت یعنی لوگ دور دور سے امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں کیونکہ کل کے دن اور آج کی رات میں امام حسین کی زیارت کو مستحب ہے مستحب تو باقی ہی روایت کے مطابق مثلاً اربعین حسینی پر عاشورہ کے موقع پر عرفے کے موقع پر ان میں روایت کے موقع پر ان کے الگ ثواب الحمدللہ اس رات میں آپ ابھی یہاں ہیں کل دن میں آپ کے پاس ہے امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور جو مہلت اور یہ جو وقت آپ کو ملا ہوا ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں کیونکہ شب ولادت ہوئی تو کوشش کروں گا فرمائشات بھی ہے صفت جعفر کے کلام پڑھ لیں تو قصیدے کی طرح اشعار آپ کے سماعتوں کا نظر اور یہ قصیدہ ایسا قصیدہ ہے کہ جس میں صفت جعفر خدا ان کے درجات بلند کرے انہوں نے موت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے تو یہ سارا ثواب کی مجلس ہے
تو اس میں فضائل بھی ہو گیا، اور موت کے حوالے سے مومنین موت کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، غسل کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور خود اپنا عقیدہ انہوں نے اس شاعری میں کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، اور ماشاء اللہ لا حول ولا ماشاء اللہ کہنا بھی ثواب ہے۔ مطلب قابل داد نہ بھی ہو تب بھی آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حرمین میں ہماری یہ مجلس، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی۔ دیکھیں موت کو کس انداز میں شاعر دیکھتا ہے۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ غسل میت، اب دیکھیں آپ نے شاید ان کی شہادت کے بعد ویڈیو دیکھے ہوں گے، کیونکہ جنازے کے ساتھ ساتھ ان کے یہ شعر سوز میں لاؤڈ اسپیکر پہ تمام مومنین سن کر اشبار تھے۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ آواز بلند صلوات۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ یہاں سے آپ ابھی جا رہے ہیں، آپ کے دل نہیں کر رہے ہیں نا، اور یہی شاعری میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ یعنی جبرائیل اور قمر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ غدیر رقم جس کا مولا تھا میں، اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ جس کا مولا تھا میں، اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔
مرحبا مصطفیٰ رب راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی. ماشاءاللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا. تو وسیع ولیو علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق سعادت زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنے تو ہنسی آ گئی. عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیرے مدح کی. میرے مولا میں قربان تیرے عشق کی، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی. چونکہ ایک خاتون اور ایک عورت اور ایک کنیز خدا کے لیے یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ آج اس مجلس میں کہ ہم اس خاتون معظمہ، اس رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی کے حوالے سے چند گفتگو کروں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کے پاس تشریف لاتی تھی تو اس وقت قام الیہا رسول اللہ، پیغمبر جناب زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رحبہا، اور اہلاً و سہلاً کہتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پر جناب زہرا کو بٹھاتے تھے. یہی عظمت جناب زہرا کے لیے. دیکھیں جناب زہرا کا آنا اور پیغمبر کا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، اس پہ فقط آپ انہیں لفظوں کے معنی پہ نہ جائیں، بلکہ اس کے عمق اور گہرائی میں جائیں کہ کون اٹھ رہے ہیں، کون آ رہی ہے، اور ان کی تعظیم کے لیے یہاں کون اٹھ رہے ہیں. عزیزان محترم، سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ہمارے گھروں میں جب ہماری بیٹیاں کمرے کے اندر داخل ہو جائیں تو ہم اپنی بیٹیوں کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیا یہ آپ کی سنت ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، اصل میں مسئلہ تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. مسئلہ کچھ اس طرح ہے، جب بھی کوئی سردار بیٹھے ہوں، کوئی دوسرا سردار دروازے سے داخل ہوتا ہے، وہ جو کمرے کے اندر سردار ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اخلاقی طور پہ اس سردار کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے. ارے میں سید المرسلین ہوں، میری بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے، لہٰذا میرے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ میں زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤں. عظمت زہرا سلام اللہ علیہا. چونکہ آپ کے علم میں ہے یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں جناب زہرا کی ولادت بھی ہوئی ہے 20 جمادی الثانی کو.
اور 14 جمادی الثانی میں جناب زہرا کی شہادت، اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا جناب زہرا کے حوالے سے چند گفتگو آپ کے مقدس اذہان عالیہ میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے اور جو بھی خداوند عالمین سے جنہوں نے صحیفہ خدا لیا ہے، کتاب خداوندی حاصل کی ہے، سب سے خداوند عالمین نے کہا کہ ادھر آ جائیں اس جگہ پر، اس مکان مخصوص پر، اور آ کر کتاب دے دیں۔ لیکن پیغمبر اکرم کے لیے خداوند عالمین نے کسی جگہ پر نہیں بلایا، بلکہ پیغمبر اکرم سے کہا کہ آپ جہاں ہوں گے وہاں پہ قرآن نازل ہوگا۔ پیغمبر گھر میں تو قرآن گھر میں، پیغمبر غار میں تو قرآن غار میں، پیغمبر مکے میں تو قرآن مکے میں، پیغمبر مدینے میں تو قرآن مدینے میں، پیغمبر جہاں کہیں بھی ہو قرآن کو وہیں پہ نازل کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم، جب نور زہرا کی بات آئی، نور زہرا کی بات آئی تو اس وقت خداوند عالمین نے پیغمبر سے فرمایا، اے حبیب، اب یہ نور بن مانگے نہیں دینے والا، ہاں اب یہ نور بن مانگے نہیں دینے والا، اب اس نور کو لینے کے لیے آپ کو آنا ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ علماء کرام سے شب معراج کے واقعات تو آپ سنتے ہوں گے، اور اس میں آپ کو علماء کرام بتاتے ہوں گے کہ پیغمبر معراج پہ گئے اور جنت کی سیر کرائی، جنت میں گئے اور وہاں پہ ایک پیغمبر کو سیب دیا گیا، وہ سیب نور فاطمہ تھا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے معلوم چلتا ہے عظمت زہرا یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن بن مانگے دیا، لیکن نور زہرا کو لینے کے لیے خود پیغمبر کو جانا پڑا۔ ایک سلوات پڑھ لیں۔ اسی لیے ایک دن امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر المومنین اور جناب زہرا آپس میں اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں وصی مصطفیٰ ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں قسیم النار والجنہ۔ جناب زہرا فرماتی ہے، میں سیدہ نساء العالمین۔ مختلف بہت تھی، کافی یعنی ایک لمبی فہرست ہے جس میں فضائل بیان کیے گئے۔ بالآخر جناب زہرا نے امیر المومنین سے کہا، یا علی، مجھ میں ایک فضیلت ہے، وہ فضیلت نہ آپ میں ہے نہ میرے بابا میں ہے۔ اللہ اکبر، نہ آپ میں ہے نہ میرے بابا میں ہے، غور کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یا زہرا وہ کون سی فضیلت ہے جو نہ مجھ میں ہے نہ آپ کے بابا میں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت جناب زہرا فرماتی ہے، آپ ہوں یا میرے بابا، خداوند عالمین نے یہ فضیلت فقط مجھے دی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے آپ اور میرے بابا کے نور حضرت آدم کے صلب سے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، لیکن میں وہ ہستی ہوں کہ میرے نور کو صلب آدم بھی مس نہ کر سکا۔ خداوند عالمین نے محمد کو جنت میں بلایا اور وہیں سے نور صلب پیغمبر میں داخل ہوا۔ کاش میری اس بات کو آپ سمجھ جاتے، اس نقطے کو آپ سمجھ جاتے، یعنی کتنی فضیلت ہے یہ خاتون، کتنی فضیلت اور پر کرامت ہے یہ خاتون، عظمت باعظمت ہے جناب زہرا کی ذات۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ پیغمبر مسجد نبوی میں، پیغمبر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، ایھا الناس، میں بے سوار، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری دے دے۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں عریان ہوں، مجھے کپڑا دے دے۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کھانا دے دے۔ کوئی ہے جو مجھے کھانا دے، مجھے سواری دے، مجھے کپڑے دے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ ایسے میں ایک شخص فوراً جناب زہرا کے دروازے پر دستک، یا زہرا ایک سائل ہے آپ کے بابا کے دربار میں، بارگاہ میں، اور کچھ مانگ رہا ہے لیکن دینے والا کوئی نہیں۔ جناب زہرا کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی گھر میں، ایک چادر تھی، وہ لا کر کے جناب زہرا نے جائیں اس چادر کو لے جاؤ اور اس فقیر سے کہہ دیں اسے بیچ کر اپنی ضرورت
وہ چادر لے کے وہ سائل وہ شخص جاتا ہے، اور جانے کے بعد جب بارگاہ رسول خدا وند عالم میں وہ چادر پہنچتی ہے تو وہیں پہ خریدار نکلتے ہیں۔ پیغمبر کے خاص صحابی اس چادر کے خریدار نکلا اور اس چادر کو خرید کے اس سائل کے ضروریات پورے کر، اور وہ اس چادر کو لے کر وہ گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد اسے دھو کے عطر سے معطر کر کے اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا غلام اس چادر کو لے لو، یہ چادر در زہرا پر لے جانا اور تمہیں بھی میں جناب زہرا کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ غلام اس چادر کو لے کے جناب زہرا کے دروازے پر دستک دی۔ جناب زہرا نے پوچھا کون؟ غلام نے عرض کی آقا زادی میں ہوں، میں غلام، میرے آقا نے مجھے آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ جناب زہرا نے کہا آنے کا مقصد؟ غلام نے ماجرا بیان کیا، چادر واپس دے دی۔ جناب زہرا نے کہا غلام اگر تمہارے مالک نے تمہیں مجھے ہبہ کر دیا ہے تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیتی ہوں، تمہیں آزاد کر دیتی ہوں۔ غلام آزاد ہو گیا، لیکن غلام چاہتے ہوئے ہنستا ہوا وہ چلا گیا۔ تو جناب زہرا نے پوچھا غلام آزادی پہ ہنس رہے ہو؟ تو غلام نے عرض کیا زہرا خدا کی قسم ایسی بات نہیں، میں آزادی پہ نہیں ہنس رہا، میں اس چادر پہ ہنس رہا ہوں کہ اس چادر نے عریان کو کپڑا دیا، بھوکے کو روٹی دی، بے سواری کو سواری دے دی، اور غلام کو آزاد کر کے پھر اپنے مالک کے پاس ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ کتنی باعظمت ہے جناب زہرا کی ذات، کتنی باعظمت ہے جناب زہرا کی ذات۔ اب عزیزان محترم آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جناب زہرا کے بارے میں لوگوں کو کیا تلقین کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ہمیشہ تلقین کی لوگوں یہ اہل بیت ہے، یہ معدن نبوت ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت۔ ہاں لیکن ضروری سمجھتا ہوں چونکہ جناب زہرا کی بات آئی ہے اور کنیزان خدا یہاں پہ ہے، ان کے لیے جناب زہرا کے ساتھ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں عورتوں میں سے وہ عورت جو جناب زہرا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی دو حدیث۔ حدیث اول میں ان عورتوں کو بشارت دیتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں ان عورتوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، امرأۃ صبرت علی خلق سوء زوجی، وہ عورتیں جو اپنے مردوں کے بدسلوکی اور برے اخلاق پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سا مشکل ہوا؟ کون سا مشکل کام ہے یہ؟ ہاں کوئی مشکل کام ہے؟ شوہر جو مرضی کہتے رہیں بھائی میں کنیز زہرا ہوں، میں خاموش رہوں، میں کچھ نہیں کہوں، تم جو مرضی تم جس انداز میں پیش آنا ہے پیش آؤ، لیکن میں کچھ نہیں کہوں۔ پیغام ہے یہ، پیغام بین الحرمین میں پیغام دے رہا ہوں، اسے غور سے سننا ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی شوہر کے سامنے آگے سے شوہر ایک کہتے ہیں تو ادھر سے 10 جواب دیتے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ عورت جو جناب زہرا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہیں وہ اپنے شوہر کے بدسلوکی اور برے اخلاق پر وہ کیا کریں؟ ثانیاً ان عورتوں کے لیے جنت کی بشارت ہو امرأۃ صبرت علی غربت زوج، اللہ ان عورتوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے شوہر کے غربت پر صبر کرتے ہیں۔ اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ جناب زہرا کے مذاہب 2-3 جملہ آپ کی سماعتوں کا نظر کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یعنی اتنی باعظمت ہونے کے باوجود، اتنی عظمت اور کرامات اور معجزات اور فضیلت کے حامل ہونے کے باوجود جناب زہرا کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنے مصائب ڈھائے گئے جناب۔ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک دفن نہیں ہوتا، اور کربلا کے واقعے کو اسی واقعے کے ساتھ علماء اسی واقعے کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انہی واقعے کے اثرات ہے، یہ کربلا کا واقعہ
کہ اگر پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک گھر میں نہ ہوتا تو امام حسین کے جنازے کربلا میں 3 دن تک بیگور و کفن نہ پڑا رہتا۔ آئیں در زہرا پر پیغمبر کے چلے جانے کے بعد امت نے جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا، بس یہی کچھ کہوں گا پھر آپ سے۔ تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین ہے، جس میں زہرا ہے، تو وہ ملعون کہتا ہے اگر ہو حسنین ہو زہرا ہو تب بھی میں آگ لگا دوں گا، اور آگ لگا دی، جلا دیا گیا زہرا کے دروازے کو، اور بالآخر دستک دروازے کو دھکا دیا گیا۔ جناب زہرا محافظہ امامت بن کے دروازے پہ کھڑی تھی، دروازے کو دھکا دینا تھا، وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرتا ہے۔ جناب زہرا دروازہ اور دیوار کے درمیان پس گئی۔ اللہ اکبر۔ انہی لمحوں میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈھال کے گھر سے باہر نکالے گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کو جو ہی ہوش آیا تو جناب زہرا نے پوچھا آسماں ابو الحسن کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ محسن شہید ہے، محسن کا جنازہ زہرا کے سامنے ہے، لیکن جناب زہرا محسن کو بھول جاتے ہیں۔ نکلتی ہے امیر المومنین کے پیچھے، نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے زہرا؟ امیر المومنین کے گلے میں رسی ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ خیر وہ مسائب بیان ہو چکے ہیں۔ بالآخر زہرا اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ چلی جانے کے بعد جنازہ تیار ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آؤ زینب و کلثوم، آؤ حسنین اپنی ماں کے آخری دیدار کر لو۔ اس وقت زینب و ام کلثوم دیدار کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن آتے ہیں لیکن امام حسین نہیں آتے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں ماں جب تک مجھے آواز نہیں دو گے میں نہیں آؤں گا۔ بندے کفن ٹوٹ جاتا ہے، جناب زہرا کے ہاتھ باہر نکل آتے ہیں اور پکار کے کہتی ہے ہاں میرے غریب، تجھے تیری ماں بھلاتی ہے۔ امام حسین جا کے ماں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ حاطف غیبی کی آواز آتی ہے یا علی زہرا اور حسین کو جدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے اس منظر کو دیکھ کر آسمان میں ملائکوں کے بیچ ماتم بپا ہے۔ امیر المومنین نے امام حسین کو جناب زہرا سے جدا کیا پیار سے، لیکن اس مقام پہ میں عرض کروں گا یا حسین آج آپ اپنی ماں کے جنازے سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اپنے باپ کے پیار کے ساتھ کل آپ کی سکینہ آپ کے جسم سے جدا نہیں ہو رہی ہوگی، شمر کے تمانچوں سے جدا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ شاہ کا سر کٹ گیا تیرے جفا خاموش ہے، شاہ کا سر کٹ گیا تیرے جفا خاموش ہے، وہ مکنا مسکرانا اور لپٹنا شاہ سے، وہ مکنا مسکرانا اور لپٹنا شاہ سے، عسکرے کی اب ہر ادا خاموش ہے، عسکرے کی اب ہر ادا
پہ تو عالم تھرتھرائی کائنات، رک گئی نہ پہ تو عالم تھرتھرائی کائنات، زیر انجلوہ شاہ کربلا خاموش ہے، زیر انجلوہ شاہ کربلا خاموش ہے، جس کے پردے کے محافظ اکبر و عباس تھے، جس کے پردے کے محافظ اکبر و عباس تھے، آج بلوے میں حسین رضا خاموش ہے، آج بلوے میں حسین رضا خاموش ہے، روتے روتے مر گئی شاہ سکینہ قید میں، روتے روتے مر گئی شاہ سکینہ قید میں، رات سے کی فضا خاموش ہے، رات سے تاریک زندہ کی فضا حسین یا حسین کربلا والے ہمیں سر سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں سر سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر دکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں سر سے رضا دیتے ہیں، کائنات تیری امت میں سنا رہی، کائنات تیری امت میں سنا رہی، جی بنا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، شاہ شہید کربلا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، اے بھیا 72 کا چہلم کروں گی، بھیا 72 کا چہلم کروں گی، دل کھول کر آج ماتم کروں گی، دل کھول کر آج ماتم کروں گی، عرش ازال وہ بچھ گیا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، اے بھیا لہو میرا سجاد رویا، بھیا لہو میرا سجاد رویا، میں سو سکی اور سجاد سویا، ہر ہر قدم پہ کربلا، ہر ہر قدم پہ کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، بھیا
بھیا وطن جا کے میں کیا کروں گی، بھیا وطن جا کے میں کیا کروں گی، اجڑے مدینے میں کیسے رہوں گی، اجڑے مدینے میں کیسے رہوں گی، مر جائے گی یہ غم زدہ، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام بھیا کوئی خون میں بھرا کرتا لے جا رہی ہوں، خون میں بھرا کرتا لے جا رہی ہوں، لیکن تمہاری قسم کھا رہی ہوں، لیکن تمہاری قسم کھا رہی ہوں، ہاروں گی نا میں حوصلہ، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، شاہ شہید کربلا، میں بھی یہی ذاکروں میں رہوں گی، میں بھی یہی ذاکروں میں رہوں گی، اور ذاکروں کی میں خدمت کروں گی، اور ذاکروں کی میں خدمت کروں گی، یہ وقت پھر کب آئے گا، لے لو سلام زینب کا، شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، سارے شہیدک تمہارے حوالے، سارے شہیدک تمہارے حوالے، میں اپنے ان غم زدہ کو سنبھالے، میں اپنے ان غم زدہ کو سنبھالے، لے جا رہی ہوں قافلہ، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، بھیا سکینہ کو نہ لائی زینب، بھیا سکینہ کو نہ لائی زینب، زندان میں اس کو چھوڑائی زینب، زندان میں اس کو چھوڑائی زینب، روتی رہی وہ محلہ، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، حسین 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 کربلا
محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا۔ کربلا میں غریب زینب پر، کربلا میں غریب زینب پر، بھائی کے ساتھ ستم ہوا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ کل مدینے سے آئی تھی زینب، بھائی بیٹوں کے ساتھ کربل میں، رو رہی ہے حیا کی شہزادی، آج اہل ستم کے نرغے میں، اور لبوں پہ یہی دعائی ہے، اور لبوں پہ یہی دعائی ہے، آئے گھر لٹ گیا میرا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا۔ بھائی میرے عباس کے کٹے بازو، اس گھڑی التما کے ساحل پر جل گئے چھن گئی جگی، جل گئے چھن گئی ردا چادر، اٹھ گیا سر ستم ہوئے ہم پر، اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا، اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا، جو تھا مشکل میں آسرا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، اپنی آبا کے سائے میں تم نے جس لاڈلے کو پالا تھا، اس کا بے سر ستم زدہ لاشا کربلا کی زمین پہ رکھا، میرے بھائی حسین کو بن میں، میرے بھائی حسین کو بن میں، کفن تک نہ ملا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو تھا شبیہ نانا کی، اس کے سینے میں ہے سینہ ٹوٹی، اس نے توڑا وہاں پہ دم بابا، اور میری کمر یہاں ٹوٹی، میرے اکبر بھی دشت غربت میں، میرا اکبر بھی دشت غربت میں، داغ فرقات دے گئے بابا، میرا کوئی نہیں رہا۔ حسین 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 حسین، داد از قتل حسین فریاد سے لپٹ کر،
السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم رحمت للعالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا الفضل عباس وجميع شهداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس الوقود ایها المدفون بالركوز السلطان ابو الحسن علي بن موسى رضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم السلام علیکم یا امام الانس والجن، عجل اللہ تعالی فرجک، سهل الله تعالى مكرمك وجعلنا من عوانك وانصارك جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی مومنین مومنات تشریف فرمائیں۔ اب تک ان کی اگر حاجتیں قبول نہیں ہوئی ہے، پروردگار ان کے حاجات کو پوری فرما۔ اب تک اگر ان کے گناہ بخشش نہیں ہوئے ہیں تو پروردگار تجھے واسطہ اس شب کا، تجھے واسطہ اس مجلس کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس رکھی ہے اس مرحومہ کے تمام گناہان کبائر صغائر معاف فرما۔ اور بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرمائیں، ان کے متعلق جو بھی مرحوم ہے سب کے گناہان کبائر صغائر معاف فرما۔ پروردگارہ ان مومنین اور مومنات کے جو سفر ہے ان سفر کو بے خطر فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نیک عنایت فرما، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی حاجت روائی فرما۔ ایک عورت ہے ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، پروردگارہ انہیں راہ حق پر گامزن فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومن مومنات اس دنیا میں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں فرما، دشمن شیعہ دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں سے فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات کے لیے اور بالاخص جن کے لیے آج اصال ثواب کی مجلس رکھی ہے، نرجس عباس رضوی کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قرآن شریف کی تلاوت فرما لیں۔ تشریف رکھے۔ بسم اللہ۔